بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ایک دفعہ حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان قریب جو ہے محرم کی آمد ہے۔ محرم جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا جو ہے وہ پہلا مہینہ ہے، اور اس کے اندر جو واقعات جو رونما پیش ہوئے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شہادت امام حسین اور اسی طرح دوسرے، تو آج ہمارے ساتھ جو ہے ساجد بھائی موجود ہیں ہمیشہ کی طرح۔ تو آج محرم کے حوالے سے جو ہے انشاءاللہ یہ بات چیت کریں گے کہ محرم کے اندر جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اسلامی کیلنڈر کے اندر، اور اس مہینے کے اندر جو ہے اس کے تقدس کو کس طرح جو ہے تمام مسلمان مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے جو بھی کر سکتے ہیں، مثلا اگر روزے رکھنے ہیں یا تو آئیے چلتے ہیں اپنے ساجد بھائی سے۔ ساجد بھائی آپ محرم کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے مدعو کیا پھر ایک بار پھر آل پاکستان کے اندر، جیسا کہ آپ نے بات کی محرم الحرام کی۔ جی سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دیکھو 4 مہینے حرمت والے، جی جی 4 مہینے کے بارے میں بتا، جی جی حالانکہ سال میں 12 مہینے 12 مہینے بالکل، لیکن اللہ نے 4 مہینوں کا حکم دیا۔ ذی القعدہ کا حکم دیا، سب سے پہلے دیا رجب کا کہ یہ حرمت والا برکت والا مہینہ ہے۔ جی جی اس کے بعد پھر کہا کہ ذی القعدہ جو ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ جی پھر اسی طریقے سے ذی الحج کے مہینے کو کہا کہ دیکھو یہ حرمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے محرم الحرام کو بھی کہا گیا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے اور سردار مہینہ ہے۔ جی اللہ رب العزت کا پیغام ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے، اس کے اندر نہا خون بہانا، نہا کسی کو مال دبانا، نہا کسی کو مارنا حرام۔ جی جی اب جیسے رجب کا مہینہ آتا ہے تو وہ مہینہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کرائی، جی جی وہ اس مہینے کی برکات ہے، لیکن وہ اللہ نے کہا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ ذی القعدہ کیا ہے؟ یہ ذی الحج سے پہلے حج کی تیاری کا مہینہ ہے۔ بالکل اس کے بعد ذی الحج ہے، پھر محرم حرام۔ محرم الحرام ہجری سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ بالکل اگر ہم ہجری دیکھیں نا تو 1445 ہجری چل رہی ہے، جی اب انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے 1446 ہجری کی طرف گامزن ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آنے والا سال مسلمانوں کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، خوشیوں والا، برکتوں والا، خیر والا اور اللہ تعالیٰ عافیت والا یہ مہینہ پورے سال مسلمانوں کے لیے گزار دے۔ آمین آمین۔ امن والا اللہ تعالیٰ اس سال کو بنا، جی جی اور اس سال کے اندر اللہ مسلمانوں کو اتنی طاقت، قوت، محبتیں دے کہ اتنا سکون دے کہ جو انہوں نے پچھلی زندگی گزاری ہے کہ ساری کی ساری جو وہ غم جو ہیں آنے والے سال کی خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ سب کے لیے۔ دیکھیے جو پچھلا یہ سال گزر رہا ہے کتنا کرما خوشی کے اندر گزرا، جی اور آپ دیکھیے سب سے زیادہ جو فعال ہے وہ گرمی کا ہے۔ اس طریقے سے ابھی پچھلے ہفتے گرمی پڑی ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی گرمی نہیں دیکھی جو یہ ٹیمپریچر ہم نے دیکھا۔ جی جی بالکل، ہم نے اپنی لائف، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہو نہیں بالکل صحیح بات ہے۔ اتنی گرمی دیکھی، لیکن ہم تو سب کے لیے دعا کر، اور سب مسلمانوں نے اسلام سے، مردوں سے، عورتوں سے میری یہی گزارش ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نظر آئے، جب مغرب کے بعد نظر آئے گا تو نماز پڑھیں گے، تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے جی جی اپنے ملک کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ یہ آنے والا سال ہمارے لیے خوشیوں والا بنا، جو پچھلے سال ہم سے غم، جو ہم سے غلطیاں اس کو معاف کرتے، آمین۔ اس سال کو ہمارے لیے خوشیوں والا بنا۔ یقین جانی کروڑوں میں سے 1000 آدمی نے بھی عمل کر لیا، اللہ ان کی برکت سے کروڑوں کے لیے سارے معاملات کو آسان کر دے انشاءاللہ ایسا ہو۔ دین اسلام کا اشعار تو یہ رہا کہ ذی الحج کا مہینہ یہ بھی قربانی سے ختم ہو رہا ہے، بالکل یہ بھی قربانی سے ختم ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جب نیا سال ہو رہا ہے تو یہ بھی قربانی سے بالکل شروع ہو رہا ہے۔ اب اس میں فرق ہے، فرق کیا ہے کہ ذی الحج کا مہینہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم نبی صلاۃ والسلام کو خواب کے ذریعے کہا کہ بیٹے کو ذبح کر، کتنی بڑی قربانی ہے۔ اس دور کے اندر اگر ہمارے بچے کے انگلی میں یا کہیں پھانس گھس جائے یا بچہ کسی چیز سے گر جائے تو ہم
बेचैन हो जाते बेचैन हैं। किस तरीके से भागते हैं बिल्कुल कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये तो अपनी जगह, अगर कोई हमारे बच्चे को कुछ कह दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम उसको किस तरह बुरा भला कहते हाँ, लड़ने के लिए तैयार है। हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मकाम क्या है कि हजरत इब्राहिम नबीना सलातो सलाम अपने 8 साल के बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा मैंने ये ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हें मंजूर। एक 8 साल के बच्चे जी, को जी। क्या है? जवाब क्या आता है? या बयान, जो अल्लाह का हुक्म है आप उस पर उस अमल पे करें अमल मेरा। सुभान माशाअल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, सही बात है। देखिए ना, आप ये देखिए, अब ये लोग कौन है? ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद अब हैं। जी, जी, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद ये कुर्बानी हो गई जिलहज के महीने में। हज बनाई हजरत इब्राहिम अलैहि नबीना सलातो सलाम की वजह। बिल्कुल। जमजम का कुआं किस वजह से बना? इस्माइल की एड़ियों को रगड़ने आइडिया से बना। बिल्कुल सही बात है। सफा मरवा क्या है? अम्मा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इधर दौड़ती है, कभी परेशानी के आलम में, कभी इधर दौड़ती है, कभी इधर पानी के दौड़ती है। लिए, जी, जी, अल्लाह को इतना पसंद है, अल्लाह ने बोला हम इसको जो है ना हज का अरकान बना बिल्कुल। है, सुभान इसको अल्लाह, सफा मरवा कर दिया। सही। कुरान क्या कह रहा है? इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। जी, जी, अल्लाह को इतनी ज्यादा पसंद है। इतनी ज्यादा बस। हजरत इस्माइल के बिल्कुल नमूज उम्र में के अंदर एरिया लगने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमजम के कुएं को बना। जमजम के मायने ठहरना। ठहरना, बिल्कुल। अगर हम उसका नाम जमजम ना रखते तो आज पूरी दुनिया जमजम के पानी में नहा रही है। हाँ, जी, जी, लेकिन आप ये देखिए, पूरी दुनिया के लोगों ने, बड़े बड़े साइंसदानों ने रिसर्च किया, ये पानी है क्या है क्या? सही बात है। और किस तरीके से पानी आ रहा है। पूरी दुनिया जमजम इस्तेमाल कर रहा है। हाजी कितने मक्के के जाते हैं? अंदर, मदीने के अंदर किस तरीके से पानी, जी, और जो माशाल्लाह हाजी आ रहे हैं जा रहे हैं किस तरीके से पानी। पानी में कहीं रुकावट है? नहीं, कभी भी नहीं। सही बात है, ये भी एक मुआवजा है। और आप देखिए असल में इसका जो कुआं है जी, वो बहुत कम लोगों ने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शर्फ मुझे दिया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। वो कुआं ऐसा है बिल्कुल खाली से, यकीन जान। और उस कुएं के अंदर इतनी ठंडक थी, इतनी ठंडक थी कि मैं आपको बता नहीं सकता था। अल्लाह को देखो ज्यादा पसंद है। बिल्कुल। पहले हुक्म क्या दिया कि इब्राहिम अपनी बीवी को और बेटे को फला जगह छोड़ दो, जी, जी, हराम के पालो। बीवी कुछ भी कहती रहे, तुमने चुप का रोजा रखना है, छोड़ के आएंगे। लेकिन अल्लाह को कितनी ज्यादा पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुरान के अंदर भी अल्लाह ने अपनी जबान में जिक्र कर दिया कि इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइर। जी, जी, जी। कि देखो सफा मरवा क्या है। हाँ, हाँ। अगर तुमने सफा मरवा नहीं करा तो ये समझे कि आपको तो हाजी नहीं होगा, सही बात है। है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो कहने की बात है, ये कुर्बानी है। बिल्कुल है। अब 18 जिलहज को कुर्बानी आती है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह जिलहज के में। हाँ, हाँ। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर भी इसी महीने में 26 को। तो आप अंदाजा लगाइए कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, और बड़े बड़े अल्लाह वाले कहते हैं कि जब दुआ मांगा करो क्या करो, या अल्लाह हमें उस्मान गनी जैसा गनी बना, हमें उस्मान जैसा गनी बना दे। यकीन जानिए उनकी शहादत, हजरत उमर फारूक की जिलहज खत्म हो जाता है। जी, जी, अब मुहर्रमुल हराम शुरू हुआ। ये मुहर्रमुल हराम का महीना हुर्मत वाला इसलिए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासाए हजरत इमाम हुसैन। इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो वाक़यात पेश करबला। जी, 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 जी। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के सारे मामला अल्लाह के महबूब को बता दिए। और अल्लाह के महबूब कितना प्यार करते थे नवासों से। बिल्कुल। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु गर्दन को छुआ करते। जी, जी, आपको सारे मामला पता थे। हाँ, बिल्कुल सही बात। अगर एक बात मैं कह रहा हूँ जी, जुल्फी भाई, जी, जी, बिल्कुल। अगर अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ उठाते, या अल्लाह ये मेरे नवासे हैं और मेरे साथ ऐसा होगा, अल्लाह को अपना करम कर कि अल्लाह दुआ को रख। जो अल्लाह की मान के चलता है वो कामयाब है। हजरत इब्राहिम नबी सलाम ने अल्लाह की मानी कामयाब हो गए। बिल्कुल।
ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا, بالکل جی جی ڈالا آگ کے اندر. یار ایک کبوتر, ایک تو اللہ نے دیکھیے میرے بھی جی جی دل و دماغ میں یہ حدیث ڈالی, بات ڈالی, ایک کبوتر چوش میں پانی لا کے اس آگ کو بجھا ہے. جی جی اور گرگٹ ہے نا, ہاں ہاں گرگٹ اس آگ کو بھڑکا ہے. اچھا شکریہ مہاراج جی. تو آپ یہ دیکھیے اب کبوتر میں اور گرگٹ میں کتنا فرق ہے. صحیح بات ہے. کبوتر اپنی چونچ کے حساب سے پانی لا پانی کے داخل آ گیا. مطلب کہ آج بھی جو ہے وہ کبوتر کو جو ہے امن کا نشان جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے ہے نہیں ہے. یو این او میں بھی. بالکل اس وقت بھی یہ یعنی کہ آگ پہ پانی ڈالنے کا مطلب یہی تھا کہ امن ہو جائے, امن ہو جائے. یہ چیز ہے. اور اب یہ دیکھیے کہ مدینہ شریف میں نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار. اب گرگٹ کا کیا کردار, پھوٹے مار کے آگے بڑھا جا رہا ہے, جی جی اس کا کیا معلوم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی مانی, جی جی بالکل اللہ کی مانی کامیاب ہو گئے. اب ایسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو چمکانے کے لیے بالکل اپنے نانا کے دین کو چمکانے کے لیے قربانی کی. اور قربانی آپ کیا سمجھتے ہیں, درس ہے ہمارے لیے جی 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 کہ دیکھو یہ محرم کا مہینہ, قربانی کا مہینہ, یہ درس ہے ہمارے لیے. بالکل سب سے پہلا درس پتہ ہے کیا, جی حق. بالکل آپ حق پہ رہے, کامیاب ہو گئے. لیکن بات یہ تھی کہ آپ نے آخری وقت کے اندر بھی یہ کہا کہ دیکھو بھائی شمار, مجھے جو ہے نا جب شہید کرو گے نا تو میں نماز کی حالت, سجدے کی حالت میں آپ کو شہید, تو آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت تو معمولی نہیں ہے. جی جی لیکن جانیے ہم لوگوں نے اس کو ٹھٹا تمسکرے کے اندر, لیکن شہادت کس کی, جو جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ جنت کے اندر سردار ہے. امام حسین امام حسن کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان عورتوں کی سردار ہیں. پورا خاندان, خاندان نبوت جتنے بھی ہے وہ سب جنت کے اندر سردار ہے. لیکن چابی کس کے پاس, چابی کس کے پاس ہے, چابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تالا کھولیں گے جنت کھل جائے گی, جنت کھل جائے گی. یہ نوجوان کے سردار, بیٹی بھی سردار. میرے بھائیوں, اہل بیت النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ, ان سے محبت رکھنی چاہیے ہمیں, عقیدت رکھنی چاہیے. دیکھیے 4 صحابہ اکرام ہیں, چاروں بڑے, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, عثمان غنی, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, ان میں سے ابو بکر اور عمر یہ 2 سسر ہیں, بڑے ہیں, لیکن اللہ نے کیا مقام رکھا, سسر کا درجہ. عثمان کو, علی کو کیا بنایا, ان کو داماد بنایا. تو نظام قدرت کیا چیز ہے, ہے بالکل ہے. دیکھیں جو بڑے صحابہ اکرام ہیں ان کو کہا کیا یہ, لیکن اللہ کے محبوب کی نسبت سے ہی ابو بکر کو کیا کہتے ہیں سچائی کا لقب ملا, صدیق کا لقب کس کی وجہ سے ملا, نسبت کی وجہ سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدل انصاف کا عمل اور کہاں سے ملا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے ان کا مقام کیا رکھا, یہ دونوں سسر ہیں. اور حضرت عثمان کو, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو, ان کو داماد بنا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, علی ابن طالب کے چچا زاد بھائی, خونی رشتہ, لیکن خونی رشتہ اپنی جگہ پہ, صحابہ کا درجہ اپنی جگہ پہ, داماد کا رشتہ اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے نا, یہ سارے رشتے ہیں, لیکن جو یقین جانیے سب سے پیارا رشتہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آنے کے بعد شوہر اللہ نے آسمان سے رشتہ جوڑا. ماشاءاللہ, حضرت جبریل آئے تھے, کہا تھا کہ بھائی کر دو,
لیکن اللہ کے محبوب نے تو کرنا تھا، یہی حکم تھا. جی جی لیکن ہمیں آپ کو بتانے کے لیے اپنی بیٹی سے پوچھا ہے، فاطمہ علی سے میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، جی جی یہ ایک درس دیا ہے. جی 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 بالکل. یہ بات تھوڑی سی اپنے زلفی بھائی ادھر ہم الگ ٹرین پہ آ جائیں گے. نبی ہوتے ہوئے بھی اگر وہ اپنی بیٹی سے اجازت مانگ رہا ہے کہ بیٹی آپ کو پسند ہے تو پھر یہ کیوں؟ تاکہ آئندہ سنت ہو جائے. یہ عمل. اس لیے کہ اپنی بچیوں سے جن سے نکاح کر رہا ہو ان سے پوچھو جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. کہ بیٹی میں اس کے ساتھ تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تجھے اللہ کے محبوب ویسے بھی کر سکتے ہیں. حضرت فاطمہ کچھ کہتی کچھ بھی نہیں. لخت جگر کا لخت جی جگر. جی جی یقین جانیے ایسی ایسی زلفی بھائی حدیثیں ہیں، یقین جانیے ہم یہاں بیٹھ کے آٹھ آنسو روئے، جی جی آٹھ آنسو روئے، صحیح بات ہے. جن کے گھروں کے اندر فاقہ کشی رہی. جی. حضرت فاطمہ کے گھر میں کم تھی جی ہیں؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح جب کیا کرنا پوچھی تھی، ایک گھوڑے کی ذرا بیچ کے آپ نے جی جی کیا کہتے ہیں حق میں رہتا کیا. جی خاندان نبوت جنت کے سردار ہے، جنت کے سردار ہے. کئی صحابہ اکرام تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا وسیع مال دولت سب دیا تھا. بالکل. حضرت عثمان غنی عثمان جیسا. غنی بالکل. تو کہنے کا مقصد ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. جی جی بالکل. اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو شہید کو تم مردہ نہ مردہ سمجھو، نہ سمجھو. بالکل. وہ تمہارے لیے مردہ ہے لیکن میرے لیے زندہ ہے. اللہ کے اللہ کا شعور کہ تمہیں شعور نہیں، ہاں بالکل تمہیں شعور نہیں ہے. شہادت بھی کس کی ہے. بالکل. تو اس شہادت کا درجہ کتنا بڑا ہے. خاندان نبوت ساری محنت ہم اور آپ تو یقین جانو اسلام کو ایک پلیٹ میں لے کے پیدا بالکل ہو گئے. بالکل صحیح بات ہے. کوئی قربانی نہیں، خاندان نبوت کی قربانی ہے. آپ یہ دیکھیے کس طریقے سے قربانیاں دی. صحیح بات ہے. میں بعض اوقات تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ اپنے محبوب سے اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنا پیار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا بنائی تو اپنے محبوب کے لیے بنائی، بالکل. ورنہ مجھے ضرورت ہے. جی جی جب اللہ دنیا اپنے محبوب کے لیے بناتے ہیں اور پھر کیا محبوب کو جب ہاتھ اڑیاں دعا کے لیے کر اللہ رد کرے؟ کبھی بھی نہیں. صحیح بات ہے. اللہ نے پہلی حضرت جبریل نبینا صلاۃ والسلام کو بھیجا، سارے کام میں باتیں بتا دی. آپ جی 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 آپ امام حسن کو کتنا پیار کرتے، بالکل. گردن پہ پیار کرتے، رونے نہیں دیتے. صحیح بات. ایک دفعہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، دونوں آ گئے خطبہ چھوڑ کے ان کو بولتے. جی صحیح بات ہے. آپ نماز پڑھا رہے ہیں سجدے کی حالت میں، امام حسن حسین کیا کہتے ہیں کہ آپ کی پشت کے اوپر بیٹھ کر دو، آپ سجدہ لمبا کر. جی جی کہ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرو، اپنے بچوں سے اتنا پیار. ہمارے یہاں کیا رواج ہے اللہ معاف کر دے، بھائی محرم کا مہینہ یہ نہیں کرو، شادی نہیں کرو، فلاں نہیں جی کرو، جی ہاں فلاں. کسی چیز کا منع نہیں ہے. بالکل ٹوٹل. ادب احترام ہے، ادب احترام ہے، ادب احترام ہے. نماز پڑھو، قرآن پڑھو اور یقین جانیے احسان ثواب کرو. ٹھیک ہے نا بھائی. جی اور پھر 10 محرم کا روزہ جو تھا نا، جی جی ماشاء یہ اللہ. رمضان سے پہلے اس روزے کو فضیلت، جی 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 اس روزے کو فضیلت سے. اللہ کے محبوب نے روزہ رکھا. اس کے بعد پھر اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب آنے والی زندگی ہوگی نا انشاءاللہ یا تو 9-10 کا رکھیں گے، 10 11 کا. ہمیشہ یہودیوں سے آگے رہے. تو بنی اسرائیل کی قوم ہمیشہ جو ہے شرارتی. 10 محرم کا ہوتا ہے. اب 10 محرم کے بعد واقعات کتنے، حضرت حضرت آدم نبی صلاۃ والسلام کی توبہ کو قبول، زمین پہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ، کئی واقعات جو ہیں وہ یہ محرم سے منسوب ہے. جی 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 تو اللہ کے فرمایا کہ ہم چاہتے کہ ہمیشہ ان سے آگے رہے. جی جی تو 9-10 کا رکھیں گے ہم. اللہ کے پہلے 10 محرم کا روزہ جو ہے اس کو اتنی فضیلت تھی جب رمضان کے روزے فرض. جی جی اب یہ 10 محرم کا روزہ رکھیں، فضیلت کی بات ہے. آپ کو اس کا پورے سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. بیمار ہے، نفلی روزہ نہیں ہے، ہمت ہے تو رکھے تو مشکل نہیں. لیکن کیا ہم اس کو ٹھٹے تمسکرے میں نہیں اتارے جی جی کہ یہ بھائی نہیں. اس کو سوچے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں
یہ شہادت ہوئی کیسے؟ بالکل علماء صلح سے اس بارے میں معلوم کہ یہ کیا وجہ ہے. اس سے پتہ چلے گا کہ دیکھو دین یہ ہے، دین کے احکام یہ ہیں، اور یہ جو شہادت ہے یہ ہمارے لیے ایک، یہ کیا کہتے ہیں کہ دین کا ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام بھی ہے، اور ہمارے لیے وہ ہے جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ماشاء اگر اللہ. اس پہ عمل کریں جی جی تو ہم کامیاب ہو جائیں. بالکل یہ بات ہے الحمدللہ. امام حسین تو بات ہی کچھ اور ہے یار، کیا جی جی سمجھتے ہو یار. بالکل نواز رسول معمولی نہیں ہے، اس گھرانے کے اوپر کیا صحیح بات. گھرانہ ہے یہ. جی جی آپ کیا بات کرتے ہیں، اس کی یقین جانیے. دل کے اندر اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے. اللہ کے محبت فرماتے ہیں نا، میں حسین سے ہوں، حسین حسین سے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ وہ حسین سے کرے گا، جو حسین سے کرے گا وہ مجھ سے کرے گا. بات ہی ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ. جی جی آپ دیکھیے جنت کے نوجوانوں کے سردار، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل صحیح بات ہے. یہ تو ہمارے لیے ایک ہدایت کا وہ ہے. بھارت کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا رمضان کا جو تو محرم اور حرام جو شروع ہو رہا ہے اس کا ادب کی توفیق دے اللہ آمین. تعالیٰ ہمیں. جب چاند نظر آئے میں نے کہا ہے سب سے مغرب کی نماز پڑھے، 2 رکعت صلاۃ و حاجات پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ. جی جی 3 کروڑ 4 کروڑ کراچی میں رہتے ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچی اللہ کرے پوری دنیا میں میری آواز پہنچے. انشاءاللہ. یقین جانی ان میں سے صرف 1,000 آدمی نے عمل کر لیا، اللہ اس کی برکت سے پوری امت کے حال پر ہے. بالکل صحیح بات. اللہ جی سے مانگو کہ اللہ رحمت و برکتوں والی بارش عطا فرما، بالکل. خیر والی ہو، عافیت والی ہو، کرم والی ہو، جی جی اور فائدہ مند والی ایسی بارش ہے. ایسی بارش ابھی ضرورت ہے بارش کی، بہت ضرورت ہے. یقین مانیں. گرمی کی وجہ سے. صحیح بات. بات ہے مفتی بھائی، اگر ہم اس کی اور طے کے اندر جائیں گے کہ شہادت کیسی ہوئی، تو وہ ہم بھائی تو یہ علیحدہ جانتے پروگرام. ہیں کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَلَا کہ اللہ تشعرون، کہ تمہیں شعور نہیں. شعور ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے. کچھ چیزوں کو ہم نہیں، ہماری آنکھ نہیں دے سکتی. کچھ چیزوں کو جو ہے ہم وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ہم چیز ہے. پہنچ ہی نہیں سکتے. یہی اللہ چیز ہے. اس کے محبوب کی گفتگو اللہ درمیان تعالیٰ کی نہیں پہنچ حکمتیں سکتے بھائی. وہ وہی جانتا ہے. تو ناظرین ابھی آپ پروگرام دیکھ رہے تھے محرم کے حوالے سے. انشاءاللہ اس پروگرام کو جو ہے وہ ہم آج ہی جو ہے آن ایئر کر دیں گے آپ کے لیے. تو پھر یہ ہے کہ اس کی برکات اللہ تعالیٰ جو ہے محرم کی برکات سے آپ کو جو ہے وہ نوازے. اور جیسا کہ ساجد بھائی نے کہا کہ اس وقت جو ہے ہمارے ملک میں امن کی اور جو گرمی ہے اس سے جو ہے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی جو ہے وہ بھی اس وقت تنگ پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جیسے ہی محرم کا چاند نظر آئے تو 2 رکعت نماز صلاۃ التہجد حاجات جو ہے وہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو انشاءاللہ کوئی وہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ سنے. تو اسی کے ساتھ ہم دعا کے ساتھ جو ہے اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پھر حاضر ہوں گے. ہمارے اس پروگراموں کے سلسلے مختلف ٹاپکس پر چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس دور سے ہم گزریں اس دور کے مطابق جو ہے وہ ہم پروگرام کریں. بالکل بالکل. یہ چیز ہے. تو آپ جو ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے ساتھ آپ کا تعلق قائم رہے گا انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تو اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.